ایک مرتبہ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا، میرے بیٹے، جب بھی کوئی اللہ کی طرف سے مصیبت آئے تو سمجھنا کہ اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے اور اس میں اپنا ہی فائدہ ہے۔ تو جب یہ بات سنی حضرت لقمان حکیم کے بیٹے نے، کہنے لگے، ابا مجھے یہ بات بالکل سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ آخر مصیبت میں کیا حکمت ہو سکتی۔ کہ بیٹا اس پہ صبر کرنا، کبھی واویلا نہیں کرنا، کبھی ہنگامہ آرا ہی نہیں کرنا۔ اس کو لگا کہ ابا مجھے ابھی وہ یقین کی منزل حاصل نہیں ہوئی ہے جو یقین کی منزل اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی۔ تو حضرت لقمان حکیم نے فرمایا، ٹھیک ہے بیٹا، کوئی بات نہیں، اگر ایسی بات ہے تو ہمارے دور میں ایک نبی رہتے ہیں، تو ہم اس نبی کے پاس چلتے ہیں اور ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ جب تو ان کی صحبت میں بیٹھے گا تو تجھے بھی وہ یقین نصیب ہو جائے گا جو یقین اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا۔ بیٹے سے کہا، بیٹے نے تیاری کی تو حضرت لقمان حکیم جو ہے اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر اس نبی کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب اس نبی کی طرف روانہ ہوئے، بیٹے کو یہ کہ بھئی ان کی صحبت میں بیٹھے گا، باتیں سنے گا تو یقین پیدا ہوگا، ایک کھچر ساتھ لیا بیٹے کے لیے، کھچر اپنے لیے ساتھ لیا، کھانا ساتھ لیا، پانی ساتھ لیا، لے کر کے چلے۔ چونکہ وہ نبی اس دور کے دور رہتے تھے تو یہ لوگ جب رستہ چلے تو پانی بھی ختم ہو گیا، کھانا بھی ختم ہو گیا۔ کھانا پانی ختم ہونے کے بعد پھر بھوک بڑھی، پھر پیاس بڑھی، دوپہر کی چلچلاتی دھوپ۔ آج کل تو ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے، اس لیے کہ لوگ بسوں میں سفر کرتے ہیں، کاروں میں کرتے ہیں، ٹرینوں میں کرتے ہیں، کھلے آسمان کے نیچے دھوپ میں اب سفر نہیں ہوتا۔ وہ کھلے آسمان کے نیچے سفر کی لذت ہمیں نہیں پتہ ہے، بڑی بڑی شدید دھوپ، گرمیوں کا موسم، تو پانی کی شدت، پیاس کی شدت کی وجہ جب پانی نہیں ملا تو کھچر جو تھے وہ کانپنے لگ گئے اور بیٹھ گئے۔ اور ان دونوں کا حال بھی یہ ہوا کہ یہ کھچروں سے اترنے پہ مجبور ہو گئے، لیکن شوق نبی کی زیارت کا اتنا تھا کہ بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر کے لقمان حکیم پیدل ہی چلنے لگے۔ پیدل چلتے چلتے ایک بستی نظر آئی اور بستی کا ایک صاحبان نظر آیا۔ جب وہ صاحبان بستی کا دیکھا اور بستی پہ نظر پڑی، بیٹے نے کہا، ابا دیکھو وہ بستی ہے، وہاں پانی مل جائے گا۔ لقمان حکیم نے کہا، میں بھی بستی دیکھ رہا ہوں۔ دونوں کو امید کی کرن نظر آئی۔ نبی سے ملنا تو دور رہا، سفر بیچ میں اٹک گئے۔ جب بستی دکھی، امید کی کرن جاگی، باپ نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا۔ جیسے ہی بستی پہ نظر تھی، آگے چل رہے تھے، ایک جانور کی ہڈی جنگل کے اندر پڑی ہوئی تھی، اس ہڈی پر زوردار پیر بچے کا پڑا تو وہ ہڈی پیر میں ایسی چبھی کہ اندر سے گھس کر اوپر کو باہر نکل گئی۔ بیٹے نے چیخ ماری، چیخ مار کے بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑا۔ حضرت لقمان حکیم پیاسے بیٹے کی یہ کیفیت دیکھ کر پریشان ہوئے اور پریشانی کے عالم میں سوچتے تھے کیسے نکالوں۔ تو لقمان حکیم نے اپنے دانت سے اس ہڈی کو کھینچ کے نکالا، خون کی پھوار نکل پڑی، اپنے امامے کا کپڑا پھاڑا، اس سے پٹی باندھی۔ پٹی باندھنے کے بعد بہت خون بہ گیا تو بیٹے کو گود میں لے کر بیٹھے تھے اور بیٹے کی پیاس یاد کر کے آنکھ میں آنسو آ گئے۔ گرم گرم آنسو بیٹے کے چہرے پہ پڑے، اس نے آنکھیں کھول دی، باپ کو روتے ہوئے دیکھا تو پوچھا، ابا آپ تو کہہ رہے تھے کہ مصیبت میں، آزمائش میں صبر کرنا چاہیے، آپ کیوں رونے لگے؟ کہا بیٹا یہ چپکے چپکے کے آنسو، خاموش آنسو، یہ شکایت نہیں ہوتے،
بلکہ یہ جو باپ کے دل میں جو بیٹے کی محبت ہے، کیونکہ اللہ نے فطری طور پہ باپ کے دل میں بیٹے کی محبت پیدا کی ہے، تو بیٹے کی محبت مجھے رلا رہی ہے، میں شکایتاً نہیں رو رہا ہوں۔ بس پھر بیٹے نے سوال کیا، ابا آپ تو کہہ رہے تھے کہ ہر مشکل میں، ہر مصیبت میں تمہارے لیے بھلائی ہے، کوئی بھی مصیبت آئے گی تمہارے لیے بھلائی ہے، ابا یہ کیا ہوا؟ نبی سے ملنے چلے تھے، کھچر بھی بیمار پڑ گئے، پیدل جا رہے تھے، ہڈی چپ گئی، زخمی کر دیا، آپ کہتے تھے مصیبت میں بھلائی ہے، اتنی مصیبتیں چلی آئی کوئی بھلائی نظر نہیں آتی۔ باپ بیٹے میں یہ بات ہو رہی تھی۔ ایک چتکبرے گھوڑے پہ بیٹھ کر ایک نورانی شکل والا آیا، اور آنے کے بعد اس نے بتایا کہ اچھا ہوا تم اس بستی میں نہیں آئے۔ جب اس نے کہا اس بستی میں نہیں آئے تو لقمان حکیم نے اور ان کے بیٹے نے دیکھا اب تو وہاں کوئی بستی نہیں تھی۔ کرے وہاں تو بستی تھی، کہا ہاں اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ اس بستی کو پلٹ دو۔ اس بستی میں گناہ زیادہ تھے، بستی کے لوگوں کو زمین میں دھسا کر بستی کو پلٹنے کا حکم دیا گیا تھا، اور میں فرشتوں کو لے کر کے اترا تھا کہ دھسا کے بستی کو پلٹ دوں، لیکن جس وقت تم مجھے آتے ہوئے نظر آئے تو میں نے اللہ سے کہا اللہ یہ تو لقمان اور اس کا بیٹا یہ تو نیک لوگ ہیں، یہ بستی میں پانی کے لیے آ رہے ہیں، مولا ان کو روک دے۔ تو اللہ نے اس دھسانے سے بچانے کے لیے تمہارے بیٹے کے پیر میں جانور کی ہڈی چبو دی، تاکہ ہڈی چبو دی گئی تو تم یہیں کے یہیں رک گئے، اور جب یہاں رک گئے تو تم دھسنے سے بچ گئے۔ اگر اس بستی میں تم آتے تو تمہیں بھی ان کے ساتھ زمین میں دھسا دیا جاتا۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہڈی چبوا کر تم دونوں کی جان کو بچا لیا۔ تب باپ نے بیٹے کی طرف دیکھا، بیٹا دیکھا میں نہ کہتا تھا کہ ہر مصیبت اور آزمائش میں اپنی بھلائی ہے، ہمیں چاہے بعد میں پتا چلے، ہمیں چاہے نہ پتا چلے، لیکن ہر مصیبت میں اپنی بھلائی ہے۔ کوئی مصیبت آ جائے، ایکسیڈنٹ اللہ نہ کرے ہو جائے اور پیر ٹوٹ جائے، ہاتھ ٹوٹ جائے، کھوپڑی کو نقصان ہو جائے، جسم کو نقصان ہو جائے، مال کو نقصان ہو جائے، اللہ کی شکایت نہیں کرنا، اللہ تیرا شکر ہے۔ آپ کہیں گے مر جائے تو میں کہوں گا تو بھی کہنا اللہ تیرا شکر ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے آگے چل کر کافر ہو جاتا، آگے چل کر کے مشرک ہو جاتا، آگے چل کے گمراہ ہو جاتا، ارے ایمان پر گیا اس سے بڑی بات کیا ہے۔ اس لیے موت بھی ایمان پر آئے تو یہ شکوے کا مقام نہیں ہے، یہ جو ہے وہ شکایت کا مقام نہیں ہے۔ تو اس کے بعد پھر وہ جبریل امین نے اپنا ہاتھ اس کے پیر پہ مس کیا، اس کا پیر فوراً اچھا ہو گیا۔ جو کھچر اور برتن خالی پڑے تھے وہاں ہاتھ پھیرا، کھچر بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے، پانی اور کھانا سب آ گیا۔ اور کئی دن تک سفر کر کے نبی سے ملنے چلے تھے اس لیے کہ بیٹے کا یقین پختہ ہو، لیکن بیٹے کا یقین اب اس واقعے سے پختہ ہو چکا تھا۔ جبریل امین نے دونوں کو اٹھایا اور اٹھا کر کے ان کی بستی میں رکھ دیا۔ کئی دنوں کا فاصلہ پلک کے جھپکتے وہ بھی طے ہو گیا۔ اس لیے کوئی مصیبت، یہ کووڈ بھی، کرونا بھی، چاہے بیماری ہو چاہے جو ہو، اس میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت، لاک ڈاؤن بھی اس میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اور بھی کوئی مشکل ہو اس میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی۔ اتنا دل پہ لکھ لے، دل کی تختی پر، میرا اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ جب میری ماں میرا برا نہیں چاہتی تو میرا اللہ میرا کیسے برا چاہ سکتا ہے؟ جس نے ماں کے سینے میں دل رکھا ہے، جب وہ میرا ماں کا دل بنایا کس نے؟ اللہ نے۔ تو جب وہ بنایا ہوا دل برا نہیں چاہتا میرا، تو بنانے والا میرا کیسے برا چاہ سکتا ہے؟ اس لیے کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، بیماری میں، تکلیف میں، ہمیں نہیں پتا۔ اس لیے اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر کیسے ادا کرنا چاہیے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم آئندہ ہفتے اس پر گفتگو کریں گے۔ کہنے سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی لغزش خامی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔